أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون بلا شبہ بدل کر آنے جانے میں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے۔ یہ بات واضح ہے کہ رات اور دن کا بدل کر آنا، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے کبھی دن، اور پھر ان کا سلسلہ یہ شروع سے جاری ہے اور اب تک۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں چیزیں پیدا کی ہیں ان میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، پہاڑ، دریا، درخت اور سمندر اور بیابان، جانور، پرندے، بہت ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی، انسان، اس میں آیتیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ واقعی وہ اور فکر بھی کرتے ہیں اس میں، تو ان کو نشانیاں وہ مل جاتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نشانی ملنے کے باوجود بھی بہت سارے ماہرین نے اسلام قبول نہیں کیا، اب تک نہیں کر رہے۔ تو یہ اصل میں قرآن کے نور ہدایت سے دور ہے۔ قرآن کو تھوڑا نور ہدایت کے ساتھ یہ لگ جائیں تو پھر یہ ان کا کام سونے پر سہاگا بن جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو اللہ مانتے ہیں اسی کے مطابق، احکامات کے مطابق چلتے ہیں، وہی ڈر ہے۔ نہیں وہ نہیں، اس کا کوئی تصور اسلام میں ہے نہیں۔ آپ جھک کر کے نماز پڑھے اسلام میں نہیں، آپ معمول کے مطابق نماز پڑھے، خشوع دل کے اندر کی بات کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں جھک کر کے بیٹھا ہے، یہ نہیں ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی اور وہ راضی ہے دنیا کی زندگانی کے ساتھ اور وہ مطمئن ہے اس کے ساتھ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان کا نتیجہ آگے آ رہا ہے۔ یہ سر اگلی آیت میں، اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے آیت میں کہ جن لوگوں میں یہ نشانیاں پائی جائے، ہماری آیتوں سے بے خبر غافل ہو، دنیا کی زندگی پر ہی وہ مطمئن ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں ہونے، پھر ان کا کیا ہوگا آگے بڑھ۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے اس سبب سے کہ وہ جو کماتے ہیں مانا جو عمل کرتے، جو کام کرتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، رہنمائی کرے گا ان کا رب، یہاں لکھا ہوا تو نہیں لیکن رہنمائی کدھر کرے گا؟
جنت کی طرف ان کے ایمان کی وجہ سے بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ پہلے بارے لوگوں کا ٹھکانہ آگ بتایا، دوسرے لوگوں کا ٹھکانہ جنت کی اور وہ اس کی حیث بتایا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیت فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کا پکارنا ہوگا اس میں پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی دعا ہوگی اس میں، ان میں تحیت منا دعا، سلام، اور ان کی آخری پکار ہوگی یہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا۔ یہ آپ نے سمجھا کہ جو نیک لوگ ہیں جنت میں جائیں گے، ان کی جو پکار دعائیں ہوں گی وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں۔ ہاں، رب کو مالک کو بھی رب کہتے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے برائی پہنچانے میں جس طرح وہ جلدی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے، تو پورا کر دیا جاتا ان کا وقت مقرر، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ان کی سرکشی میں وہ سرگرداں پھرتے رہتے، اس میں پھرتے سرگرداں پھرتے۔ آیت کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائی پہنچانے میں ان کے اعمال بد اعمال کی وجہ سے جلدی کرتے ہیں، جس طرح لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، اگر ہم بھی اس طرح جلدی کرتے سزا دینے میں تو کیا ہوتا؟ وقت مقرر پر ان کا صفایا ہو جاتا، وقت مقرر پر ان کا صفایا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی ان میں سے جو سرکشی میں چکر لگاتے ہیں، سرکشی میں مطلب بڑھتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ مزید اس میں آگے چل کر کے اپنے لیے جو غلط راستہ انتخاب کیا ہے اس میں یہ سزا بھگتے۔ اللہ ابھی سمجھے شاید کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آدمی تو جلدی چاہتا ہے نا مجھے فائدہ ملے، مال ملے، اللہ کسی کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، سزا دینے میں جلدی۔ اگر ان کی طرح اللہ بھی سزا دینے میں جلدی کرتا تو پھر آدمی ان کا وقت مقرر کر سکایا ہو۔ پھر بھی فرمایا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو اپنی سرکشی میں گھومتے رہتے۔ وقت مقررہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سزا کا وقت ہے، لیکن اللہ چھوڑ دیتا ہے ایسی، یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ تقدیر کی ایسی قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کچھ اختیار دیتا ہے بندوں کو۔ اس کو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یہ ایک سسٹم ہے لمبا،
بھائی بھگت تو رہے لیکن ہماری کوئی سوچ ہے ہی نہیں ان کو بدلنے کی، کسی کی بھی نہیں۔ آپ تو چند لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، باہر جا کر کے دیکھو کیا ہے، سوچ نہیں ہے۔ ان کی پکڑ ہوگی آپ پر۔ پکڑا دنیا میں بھی تو ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ اگر یہ اپنی سرکشی میں گھوم رہے، یہ دنیا میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بعض دوسرے اسباب کی وجہ سے اس کو چھپانے کی، کم کرنے کی، خفت مٹانے کی کوشش کرتے ہیں بس، باقی تو ملتی تو ہے، کس کو نہیں ملی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا واہدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا رب العالمین۔